السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرتضیٰ زیدی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم سامعین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ضابطہ دیوانی کے بہت ہی اہم قانونی نکتہ، یعنی اسٹرائکنگ آف ڈیفنس، یعنی وہ مرحلہ جب سول کوڈ کسی وجہ سے یا ڈیفینڈنٹ کی مدعا علیہ کی غیر حاضری کی وجہ سے جب اس کا دفاع کا حق، یعنی حق کے دفاع جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، تو اس کا ہم آج جائزہ لیں گے کہ سول مقدمات اور سول لا جو ہے جس کو آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں، اس کے بارے میں جو کیس لا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سول مقدمے کی سماعت کے دوران اگر مدعا علیہ یعنی ڈیفینڈنٹ حاضر نہ ہو اور اپنا دفاع نہ کرے تو اس کا حق کے دفاع ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آرڈر 8 ضابطہ دیوانی کے تحت آتا ہے اور اس نقطۂ قانون کے متعلق ہے جب کوئی فریق مقدمہ اپنا دعویٰ سول کورٹ میں دائر کرتا ہے تو دوسرے فریق مقدمہ یعنی مدعا علیہ جسے ہم ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں کو جواب دعویٰ داخل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے عموماً میعاد جو ہے وہ 30 یوم کی ہوتی ہے، جس میں آپ کو ریٹن اسٹیٹمنٹ یعنی جواب دعویٰ داخل کرنا ہوتا ہے۔ بعض معاملات میں، بعض مقدمات میں کئی بار عدالت حکم دیتی ہے کہ مدعا علیہ اپنا موقف بذریعہ جواب دعویٰ داخل کرے، جس میں مدعا علیہ پابند ہے کہ وہ تمام قانونی نکات، حالات اور واقعات کا تفصیل سے دعوے کا جواب دے اور دعوے میں درج تمام نقائص یعنی قانونی نکتے جتنے بھی ہیں ان کا جواب، مفصل جواب جو ہے وہ کورٹ میں داخل کرے۔ اور اگر کورٹ کے بار بار حکم کے باوجود مدعا علیہ ایسا نہیں کرتا اور وہ غیر حاضر بھی ہو جاتا ہے اور اپنا دفاع نہیں کرتا، تو پھر اس کا حق کے دفاع یعنی جو دفاع کرنے کا مقدمے کے میں حق ہے وہ اسٹرائکنگ آف ڈیفنس ہم قانونی اس میں زبان میں کہتے ہیں، اس کا استعمال کر کے ڈگری یک طرفہ بھی جاری کی جا سکتی ہے۔ یہ ضابطہ دیوانی آرڈر 8 رول 1 اور اس کے ساتھ پڑھا جائے گا رول 9 کا ہم مطالعہ کریں
تو اس کے تحت مدعا علیہ کو اپنا دفاع کرنے کا مکمل اختیار ہے، جو وہ بذریعہ جواب دعویٰ داخل کر سکتا ہے، جس کے لیے مدعا علیہ کو کسی عدالتی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ خاص حالات یا عدالت کا مقرر کردہ وقت گزرنے پر کورٹ سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ عام طور پر عدالت 30 یوم کا وقت برائے ادخال جواب دعویٰ مقرر کرتی ہے، اور اگر مدعا علیہ جواب دعویٰ اس مدت میں جمع نہ کرا سکے اور غیر حاضر ہو جائے تو عدالت یک طرفہ ڈگری جاری کر سکتی ہے۔ یہ قانونی نکتہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ جات میں بھی واضح کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ریفرنس دوں گا، نمبر 1 PLD 1991 سپریم کورٹ، اس کا صفحہ ہے 363۔ اس نقطے پر دوسرا کیس ہے PLD 1978 سپریم کورٹ، اس کا صفحہ ہے 99 یعنی 89، اور اس قانونی معاملے پر مزید کیس لا میں یہ بھی بار بار کہی گئی ہے کہ مدعا علیہ کا دفاع ختم کرنے کا جو حکم ہو وہ بالکل واضح اور مخصوص یعنی اسپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے، اور اسپیکنگ آرڈر ہی کے ذریعے مدعا علیہ کا دفاع ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ آپ کی سہولت ہے کہ اگر ان کو آپ نوٹ کر لیں یا آپ پھر بعد میں ان کو دیکھ لیں۔ تو اس سے متعلقہ جو کیس لا ہے وہ ہے نمبر 1 PLD 2002 سپریم کورٹ، پیج ہے اس کا 491۔ دوسرا ہے 1991 CMR، اس کا صفحہ ہے 2527 2527۔ تیسرا کیسرا ہے 1987 CMR، اس کا پیج ہے 1365 پیج ہے اس کا۔ اب آپ کو میں چوتھا کیس لا اس بارے میں بتاؤں گا، وہ ہے PLD 2001، یہ لاہور ہے، لاہور کا فیصلہ ہے، جس کا پیج ہے 143۔ اس سے اگلا جو ہے وہ ہے 1986 CLC، اس کا پیج ہے 2951۔ اس کے بعد جو ہے وہ MLD، اس کا پیج ہے 2026۔ جو نیکسٹ ہے کیس لا اس معاملے پر وہ ہے 1980 CLC، اس کا پیج ہے 981۔ محترم سامعین، آج کے اس ویلاگ میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید قانونی معاملات پر بات کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔